مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8065۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتوضأ احد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته أو كما قال علیہ السلام۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہایت احسن طریقے سے وضو کرے، یعنی اس میں خشوع خضوع کا اہتمام ہو، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر وہ مسجد میں آئے اور سوائے نماز کے اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہو کہ وہ مسجد میں صرف نماز کی نیت سے جا رہا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کوئی گہرا دوست اپنے گہرے دوست سے ملے، یا جیسے کوئی گھر سے گیا ہوا ہو اور اسے ایک عرصہ ہو جائے، گھر سے کسی کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو جائے اور وہ ایک عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی مومن کے مسجد میں آنے سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اب کمال اگلا جو ہے معاملہ مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ معاملہ پیچھے کیا رہ گیا؟ جس سے اللہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ جس پر خوشی کا اظہار فرما لے تو پھر اس کے تو سارے معاملات پھر کیا ہو جائیں گے؟ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ رہیں، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے، اس کی ناراضگی سے اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اور جیسا اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ تبشبش اللہ بہ، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ جو تبشبشہ ہے نا، اس کا اہل لغت نے ترجمہ یہ کیا کہ جیسے ایک صدیق دوسرے صدیق سے مل کے خوش ہوتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے مل کے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نسلوں سے خوش رہے اور ہم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔